کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ابھی دائم آئے گا اور وہ کلمہ پیش کریں گے. سب کو مسیح میں میری طرف سے السلام. دوسرا کلمہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے یہ بات دو ڈاکوؤں سے جو اس کے دائیں اور بائیں مصلوب کیے جا رہے تھے ایک سے کہی. ان دونوں میں خداوند یسوع مسیح یہ بات کہنا یوں چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ سوال ہیں جس کو ہم دیکھیں گے. خداوند یسوع مسیح ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ ان دونوں میں سے ایک نے نجات کیسے پائی؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آئیے جانتے ہیں. یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا دوسرا کلمہ ہے. آئیے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو دو ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا. خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے 700 سال قبل ایک پیشن گوئی کی گئی تھی جو کہ ہے یسایہ 53 باب اس کی 12 آیت میں وہ خطاکاروں کے درمیان شمار کیا گیا. کیا اتنا کافی نہ تھا کہ یسوع دنیا میں آیا؟ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے انسانی شکل اختیار کی؟ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے صلیبی موت اختیار کی؟ پھر اس کو دو ڈاکوؤں کے درمیان ہی کیوں مصلوب کیا گیا؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یسایہ 53 باب اس کی 13 آیت میں لکھی ہوئی بات پوری ہو سکے جو ہے وہ آدمیوں میں حقیر مردود مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. یہ بات پوری ہو سکے اس لیے خداوند کو دو خطاکاروں کے درمیان مصلوب کیا گیا. لوگوں نے اسے ایک عام قیدی سے زیادہ اہمیت نہ دی، نہ اسے بادشاہ مانا نہ اسے مسیح مانا. دوسری وجہ ڈاکو کی نجات ہے جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ صلیب پر بھی اس کے پاس پوری طاقت، پورا اختیار اور پوری قدرت تھی. اس نے ڈاکو کو صلیب پر نجات دی. وہ کمزور نہیں پڑا تھا. اس کے پاس پوری طاقت اور پورا اختیار تب بھی تھا. جسمانی طور پر پطرس نے اس کا انکار کیا. اس کے شاگرد اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کو عدالتوں میں پیش کیا گیا. عدالتیں اس پر کوئی وجہ ثابت نہ کر پائیں. پھر بھی اس کو صلیب دی گئی. اس کے کوڑے مارے گئے. کانٹوں کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا اور پھر اس پر آوازیں کسی گئیں. کیا یہ یسوع کو کمزور کر پائیں؟ جسمانی طور پر تو کمزور کر پائیں مگر روحانی طور پر وہ بہت مضبوط تھا. ڈاکو کی طرح وہ آپ کو بھی نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، حالات چاہے کوئی بھی ہوں. کیا دونوں ڈاکو یسوع پر لعن طعن کر رہے تھے؟ جی بالکل. متی 21 باب 44 آیت میں لکھا ہے اور ڈاکو جو اس کے ساتھ مصلوب کیے گئے تھے اس پر لعن طعن کر رہے تھے. شروع میں دونوں ڈاکو اس پر لعن طعن کر رہے تھے، اس پر آوازیں کس رہے تھے اور اپنی بھڑاس نکال رہے تھے. دونوں میں سے کسی کو یقین نہ تھا کہ یہ خود کو یہاں میں بچا سکتا ہے. یسوع کو دکھوں میں مزید اضافہ کر رہے تھے. جسمانی طور پر اس کے دکھ تھے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک ایک ڈاکو خاموش ہو جاتا ہے جس کا بیان لوکا کی انجیل میں دیکھیں گے. روح القدس اس کی زندگی کو تبدیل کر رہا تھا. روح القدس اس کی زندگی میں نجات کا کام کر رہا تھا اور یہ خاموشی اسی وجہ سے تھی. دوسرا ڈاکو بولتا رہا لیکن ایک ڈاکو خاموش ہو گیا. آئیے دیکھتے ہیں روح القدس نے اس کی زندگی میں نجات کا کام کیسے کیا. سب سے پہلے خدا کا خوف. وہ اپنے ساتھی ڈاکو سے کہتا ہے کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. یہ پہلا ثبوت ہے کہ روح القدس اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے. اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو چکا تھا. وہ خدا کے غضب سے بچنا چاہتا تھا. گناہگار کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا. یہ روح القدس کی قدرت ہے جو گناہگار کو خدا کے پاس لے آئے اور اس کے اندر خدا کا خوف پیدا کیا. دوسری وجہ گناہ کا احساس اور اقرار ہے. پھر وہ دوسری بات کہتا ہے کہ ہم تو
اپنے کیے کا بدلہ پا رہے ہیں۔ یہ دوسرا ثبوت ہے کہ روح القدس اس کی زندگی میں کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے۔ اس نے اپنی حالت کا ٹھیک اندازہ لگایا، مصرف بیٹے کی طرح۔ جب مصرف بیٹے نے اپنی حالت کا اندازہ لگایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب ہمیں ہوش آتا ہے تب ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ ڈاکو جانتا تھا اس کی سزا واجبی ہے اور اس کو رحم کی ضرورت ہے۔ آپ کے گناہ کا اقرار ہی آپ کی سچی توبہ کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ڈاکو کہتا ہے یسوع نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ڈاکو کو اپنے آپ کو یسوع کے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا اور اپنے گناہ گار ہونے کے مقابلے میں اس کی راست بازی کو دیکھتا ہے۔ سچی توبہ میں آپ اپنے آپ سے نظر ہٹا لیتے ہیں اور یسوع پر نظر لگا لیتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے گناہ گار ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ یسوع کتنا راست باز ہے۔ پھر ڈاکو اگلی بات کرتا ہے، یسوع سے کہتا ہے کہ جب تو بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یعنی وہ یسوع سے معافی مانگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے یسوع نے باپ سے درخواست کی تھی کہ ان لوگوں کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ڈاکو نے بھی یہ بات سنی تھی۔ ڈاکو کے دل میں کیا آیا ہوگا؟ یہ کہ جب ان سب لوگوں کو معافی مل سکتی ہے اور ان سب لوگوں کے لیے فضل کو مہیا کیا گیا ہے تو میں اس فضل میں شامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ یاد رکھیے، جب روح القدس آپ کی زندگی میں نجات کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے۔ یہ پھر آپ کے گناہ کو آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ ڈاکو نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر معافی ملتی ہے تو فضل ہی سے ہی ملتی ہے۔ نوٹ کریں کہ ڈاکو نے کب نجات پائی؟ جب اس نے اپنی کوشش ترک کر کے اپنی روح کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیا اور یسوع نے اس کی روح کو نجات دی۔ دوسرے ڈاکو کی زندگی میں نہ خدا کا خوف تھا، نہ راست بازی کی تلاش اور خواہش تھی، اور نہ ہی یسوع مسیح کے پاس آیا تاکہ اپنے گناہ کی معافی کو حاصل کر سکے۔ ڈاکو اس بات کو سمجھتا تھا کہ یسوع مسیح کی ایک بادشاہی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صلیب پر موت یقینی ہے۔ جب اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنی بادشاہی میں یاد کرنا، اس کا مطلب ہے ڈاکو کا ایمان تھا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے گا اور بادشاہی کو قائم کرے گا۔ یسوع نے اس سے جواب میں کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو میں بات تجھ سے کہنے والا ہوں اس کا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔